پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے راتوں کو جاگنے والے کی فضیلت بیان فرمائی کہ انسان کی نماز رات میں جو انسان کی نماز ہوتی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ رات میں بستر پر وقت گزارتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے اللہ کا، وطمعا، اور اللہ سے ایک امید بھی بنتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے، اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما دے، اللہ مجھے اپنی خوشنودی دے دے، اللہ مجھے اپنی جنت دے دے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام، رکوع، سجود کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا، ایسا لوگ نہیں جانتے، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں ایسے بندوں کے لیے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا رات میں جاگنا، رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، اس کی لذت بتائی نہیں جا سکتی، اس کی لذت، اس کا مزہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مزہ وہی محسوس کر سکے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ جب کسی انسان سے کسی کو محبت ہوتی ہے، اور اس زمانے میں جب کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، تو جب ایک شخص دوسرے سے بات کرتا ہے، جن دونوں سے آپس میں محبت ہے، وہ دونوں جب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، پوری دنیا سو جاتی ہے، یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، اور ان کی باتیں بسا اوقات اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ صبح ہو جاتی اور انہیں ادراک بھی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ اپنے محبوب سے باتیں کرتے ہیں۔ تو جب ایک ادنا انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، تو وہ جب اس محبوب سے باتیں کرتا ہے تو اسے رات کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر انہیں نیند میں وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ انہیں اللہ سے بات کرنے میں آتا ہے، اللہ کے سامنے رونے میں جو مزہ، جو لطف انہیں ملتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، اللہ کے سامنے اپنی بات کہنے میں۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ اندھیری رات ہو، آپ بالکل تنہا ہوں، اور آپ مصلی پر ہوں، اور اس وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ میرا رب آسمان دنیا پر اپنے عرش کے ساتھ آیا ہے، اور وہ پکار رہا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رحم طلب کرے میں اس پر رحم کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، ہے کوئی جو میرے سامنے اپنی حاجت رکھے میں اس کی حاجت روائی کروں۔ آپ اس چیز کو سوچیں کہ میرا رب ابھی پکار رہا ہے، اور پھر آپ یہ سب کچھ دل میں سوچیں اور آپ کی زبان سے نکلے، ہاں میرے رب، میں ہوں نا، میں ہوں وہ جو آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، میں ہوں وہ جو آپ سے روزی چاہتا ہوں، میں ہوں وہ جو آپ سے رحم چاہتا ہوں، میں ہوں وہ جو آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں ہوں وہ جو آپ سے ہر خیر چاہتا ہوں، میں ہوں وہ جو ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں، میں ہوں وہ جو آپ سے اپنی تمام حاجتوں کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کو یہ یقین ہو کہ میرے رب نے میری تمام پکار کو سنا اور میری تمام پکار کو سن رہا ہے، پھر آپ شکرانے میں سجدہ کریں، سجدے میں چلے جائیں، اور پھر آپ کہیں، اور اس کہنے کے وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے جتنے قریب ہوتا ہے، اگر وہ جان لینا کہ میں اپنے رب کے کتنے قریب ہوں، میں اپنے رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہوں، اگر وہ اس چیز کو محسوس کر لینا تو بخدا وہ اتنی لذت محسوس کرے گا کہ قیامت تک سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھائے گا۔ اور آپ اس چیز کو سوچ کر کہ میں اپنے رب کے بہت قریب ہوں، آپ سجدے میں جائیں، اور پھر آپ کی زبان سے، دل سے ہوتے ہوئے یہ جملہ نکلے، سبحان ربی الاعلی،
सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मेरा रब बड़ा पाक है जो बहुत आला है, मेरा रब बड़ा पाक है जो बहुत आला है। वो इस कदर आला है कि उसे आसमान दुनिया पर आने की क्या ज़रूरत थी। वो तो समी है, वो अलीम है, वो बसीर है, लेकिन वो आया आसमान दुनिया पर हम इंसानों की तसल्ली के लिए, इब्न आदम को ढारस बंधाने के लिए। वो आया इसलिए ताकि आदम के बेटों को हौसला दे कि तुम फ़िक्रमंद हो, फ़िक्र ना करो, मैं यहाँ आकर तुम्हारी सुन रहा हूँ। तुम परेशान हो, परेशान ना हो, मैं आसमान दुनिया पर आया हूँ। तुम अपनी हाजत कहो, मैं तुम्हारी हाजत रवाई करूँगा, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, मैं तुम्हें दूँगा तुम जो मांगो। अगर मैं समझूँगा कि तुम्हारी मसलहत इसी में है कि तुम्हें यही चीज़ दे दी जाए, तो मैं तुम्हें हू बहू वही चीज़ अता कर दूँगा। लेकिन अगर मैं मसलहत देखूँगा कि तुम्हारी मसलहत इसमें नहीं, तो मैं उसे रोक लूँगा, क्योंकि मैं रब हूँ और मैं जानता हूँ कि किस बंदे की मसलहत किस चीज़ में होती है। और रब कहते ही हैं उस ज़ात को जो बंदों की मसलहत की रियायत करते हुए उसकी परवरिश और उसकी नश्व नुमा करता हो। तो वो लोग जिनके पहलू, जिनके बिस्तरों से अलग रहते हैं, रातों को जाग कर अल्लाह के सामने सजदरेज़ रहते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या क्या छुपाया है। वो आँखें, अल्लाह ने उनके लिए अपना दीदार नसीब फरमाया है। वो आँखें जो इस दुनिया में हराम देखने से बच गईं, वो आँखें जिन्होंने अल्लाह की याद में तन्हाई में आंसू बहाया, वो आँखें जिन्होंने जाग कर अल्लाह के हुदूद की हिफाजत की, इस्लामी सरहदों की हिफाजत की, ऐसी आँखों के लिए अल्लाह ने जन्नत में बहुत कुछ छुपा रखा है। और आप उस जन्नत के बारे में क्या गुमान करते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अअदत्तु लिइबादिस्सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल पर उसका ख्याल भी गुजरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सबको रातों में उसके सामने सजदरेज़ होने की लज्जत और उसकी तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।